درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی ومن صلی علیہ مئتا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے، آزاد ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں۔ ہم کام کاج پر جائیں، کھیتوں میں جائیں، اپنی نوکری پر جائیں، گھر سے باہر نکلیں، اسکول جائیں، اور اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں تو ہر ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ رہیں، میری حفاظت رہے، میرے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو، تو صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بڑے آسان آسان درود پاک ہیں۔ میں جیسے ابھی پڑھا رہا تھا، آپ ایک بار پھر مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنا آسان درود پاک ہے، یاد کر لیں، پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، پھر 100 بار پڑھنے والے کو کیا بتایا؟ اللہ اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ دوزخ سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کام تھوڑا کرے نا تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے، کام مشکل کرے، محنت زیادہ کریں تو پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو پھر بھی برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ 100 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تسبیح ہاتھ میں لیں، آدھے گھنٹے میں آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، شاید آدھے گھنٹے سے بھی پہلے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن نیکیاں، اجر، ثواب، انعام کتنا زیادہ ہے۔ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور گھنٹوں موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ زندگی ایک ہی بار ملے گی، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں نا، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہمارے موبائل پر ایک کبھی کبھی میسج آتا ہے کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، پیسے ڈلوا لیجئے، آتا ہے نا میسج۔ انٹرنیٹ اگر پیکج لیا ہے تو پھر میسج آئے گا کہ انٹرنیٹ پیکج ختم ہونے والا ہے، تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لیجئے۔ اب جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ڈلوا لیتا ہے۔ لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی 1 مہینہ رہ گئی ہے، اب آخری 15 دن ہے، توبہ کر لیجئے، اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اب سجدے کر لیجئے، اب توبہ کر لیجئے۔ نہیں، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات آ کر کھاؤں گا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا، رات دعوت میں جانا ہے پہن کر جاؤں گا۔ کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں، کھانا تیار رہتا ہے، مگر بندہ نہیں آتا، اس کی لاش آتی ہے، اس کا جنازہ آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ کوئی دوپہر کو ہوتا ہے اور رات وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم رات ساتھ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اطلاع آتی ہے کہ فلاں بندہ سویا مگر اٹھا نہیں، سوتے میں ہی چلا گیا۔ یہ میں نئی باتیں تو نہیں کر رہا نا، جب ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس کے اختتام کا پتہ بھی نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری بات سمجھو۔ آپ نے برف دیکھی ہے نا، برف کا جس کا کاروبار ہوتا ہے نا، جو برف بیچتا ہے نا، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جلدی بک جائے، کیونکہ دیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں، سب سمجھدار ہے نا، پگھل جائے گی، برف پگھلتی ہے۔ آپ سمجھیے جو زندگی ہے نا ہماری،
یہ ہم سب کو ایک ایک برف کی لادی، برف کا بلاک کہہ لیں، برف کا ایک پیس آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. کسی کو 30 سال کا دیا گیا ہے، کسی کو 40 سال کا، کسی کا 50 سال، اور روز پگھل رہی ہے برف. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آج ہی برف پوری ہونے والی ہے، پتہ نہیں ہمیں، لیکن برف پگھل رہی ہے. بالکل زندگی اسی طرح پگھل رہی ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ڈے بائی ڈے، روزانہ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں. اسکول پڑھنے والے، جیسے جیسے آپ کا امتحان کا دن قریب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیاری کرتے ہیں. جتنا امتحان قریب آتا ہے اتنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. 5 ایئرس پیپر، 5 سالہ پیپر، کسی سارا سال جس طالب علم کو نہیں پوچھتے اب اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے کیونکہ وہ قابل ہے، اس نے سبق یاد کیا ہوتا ہے، اس کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو سبق آتا ہے، وہ سکھا دے گا. امتحان میں 1 ہفتہ رہ جائے، اب رات کو نیند نہیں آتی، اب ساری رات تیاری. ایسا ہی ہے نا، صبح امتحان ہو، وہ رات تو ساری ٹینشن میں گزری ہماری. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا امتحان قریب آتا ہے، تمہیں فکر شروع ہو جاتی ہے، کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہر گزرنے والا دن میں قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں؟ ہم نے قبر میں جا کر بھی ایک امتحان دینا ہے. اسکول کے پیپر میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ نا؟ دوبارہ اگلے سال پھر وہی جماعت پڑھنی پڑے گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا. لیکن قبر کے امتحان میں جو فیل ہوا نا، اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سپلیمنٹری ضمنی پیپر دینے کا موقع دیا جائے گا. نہیں، ادھر امتحان ہوا، ادھر فیل ہوا، ادھر جہنم کا عذاب شروع ہو گیا. یہ ایک ہی بار دینے کا موقع ملے گا. سمجھو بات، میں نے بھی وہ امتحان دینا ہے، آپ نے بھی وہ امتحان دینا ہے. 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، 8ویں جماعت، 10ویں جماعت، گریجویشن، FA، اس کے امتحان کی کتنی فکر. جس کا پیپر سلیبس بھی پتا ہے، تاریخ بھی پتا ہے، کس تاریخ کو ہوگا، کتنے بجے ہوگا، یہ بھی پتا ہے. مگر ایک امتحان ایسا ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے. اس کی تیاری کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی سستی ہے. اے میرے نوجوان، بڑی تعداد میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں. آپ سب نوجوان ہیں، اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کو ناراضی والے کام کرتے ہیں؟ تو ایک کام آج، پہلا میسج آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، رحمتیں نازل ہوں گی. ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. فائدہ ہے نا، گناہ بھی تو کر رہے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی کرتے رہے، گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے. درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا احسان کرنے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے. دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کہیں نوکری کرتے ہوں، آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو، تنخواہ ٹائم پہ دے، کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے. کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں. 2 واقعات ذرا سنیے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے. آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ بھی کنارے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے. وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا. آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام.
آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں یہ کوئی راز ہے اللہ کا. دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا, بچھو اتر گیا, اتر کر بچھو پھر جانے لگا. آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے. اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا. اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش, شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا, بے ہوش, اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے. اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے. اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا. سانپ اس ڈنک سے مر گیا, بچھو واپس چلا گیا. بندہ بے ہوش ہے, سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے, لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا, آ کر سانپ کو مارا, واپس چلا گیا. آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی. آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ, یہ شرابی, اور اس کے لیے ایسی حفاظت, اس کے لیے ایسا نظام. اللہ 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 اللہ. اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان, اس کی آنکھیں کھلی, وہ ہوش میں آیا. آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا کہ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا, اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا, اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہگار, اتنا خطا کار, رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا, مگر وہ ذات گناہگاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا. جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا. یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا. آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے, ذرا سنیے گا میری بات. آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو, وہ کہے میں تو نہیں کرتا. دوبارہ آپ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی ایک کام کر دو, وہ کہے میں نہیں کرتا. تیسری بار آپ کہیں کہ بھائی میں نے کہا نا میں نہیں کرتا, چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے, کوئی تحفہ دو گے اسے, مسکرا کر ملو گے, اپنی بات کرو. ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے, نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے, نہ مسکرائیں گے, نہ دعوت پر بلائیں گے, نہ تحفہ دیں گے. میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں, کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا. ہاتھ لے لیتا, آنکھیں لے لیتا, زبان لے لیتا. وہ کیسا کریم ہے. ہم خطائیں کر رہے ہیں, وہ عطائیں کر رہا ہے. ہم اسے ناراض کر رہے ہیں, وہ پھر بھی نواز رہا ہے. ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے, ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے. تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے, اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے, اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے. جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا, اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں. سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا, اسے کیسا نوازے گا. ایک بار دوسرا واقعہ, اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا, بارش نہیں ہو رہی, قحط, سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا, جانوروں کو بھی لیا, بوڑھے اور بیمار سب کو لیا, تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر, پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے. بندے بن گئے 70,000, پورا میدان بھر گیا, 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ, آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا, دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پھر اللہ سے عرض کی مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں, ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں, بے زبان جانور بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اے کریم کرم کر ہم پر بارش برسا دے. غیب سے ندا ہوئی, اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے,
مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی. اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے, اپنے اس اجتماع سے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں, میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے. اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن 70,000 کا اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا, آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے, ہمارے مجمع سے نکل جا. تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں, بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں. وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو, اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو. وہ دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا, کوئی کھڑا نہ ہوا. اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا, 70,000 لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. اس بندے نے کیا کیا؟ سر جھکایا اور اللہ سے عرض کی مولا میں مانتا ہوں میں نے تیرے بڑے گناہ کیے, تیری بڑی نافرمانیاں کی, مگر مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا 70,000 لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں. مالک آج میرے عیب چھپا لے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. اس بندے نے کیا کیا؟ صرف دل سے پکارا. اللہ وہ کریم ہے جو دل کی سنتا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے تو پہلے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لو, پہلے ٹائم لو. نہیں, سر جھکایا اور اللہ کو پکارا. یہ ہے اپوائنٹمنٹ. کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بندے اور رب کے, جتنی بات کرنی ہے کرو. اب اس نے کیا کیا؟ دل سے پکارا اللہ کو. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں باہر, ہمارے اس مجمع سے تو کوئی باہر نہیں گیا, بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی ہے. اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, اے موسیٰ معافی مانگ لی ہے. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں, اب تو ملا دے کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس وقت وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا, اب تو میرا دوست ہو گیا ہے, میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. کھڑا ہو جاتا تو پتہ چل جاتا نا, ٹھیک ہے توبہ کر لی بندے نے مگر بندہ یہی تھا. اگر حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میری نافرمانی کرتا تھا, جب میں نے اس کے عیب چھپائے تو اب میں اس کو کیسے آشکار کر دوں, اب تو میرا دوست بن گیا ہے. کیا سیکھا میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت, یہ ہے اس کی کرم نوازی. وہ برستا چاہتا ہے, اس کی رحمت برستا چاہتی ہے اپنے بندوں پر, مگر بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, اس سے معافی نہیں مانگتا. ایک سچی پکار, ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سر ہی تو نہیں جھکاتا, معافی ہی تو نہیں مانگتا, دوستی ہی تو نہیں کرتا رب سے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں, اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے, جوا کی عادت پڑ گئی ہے, شراب کی عادت پڑ گئی ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, آج معافی مانگ لو, سچی توبہ کر لو. وہ قریب ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے, بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو, دل میں ندامت ہو اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے, اور وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں ہیں. اچھا ایک بات سمجھنی ہے, اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں, کسی نے روزے قضا کیے ہیں, کسی کے پیسے کھا لیے ہیں, تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا. روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے. کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے
تو توبہ کرے تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے، مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے۔ یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں، کاش ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے، بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں۔ ایک یہ ہے، میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا، ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑو، کہ نئی نماز پڑھی تو مار پڑے گی، روزہ نہیں رکھا تو عذاب ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ انداز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ عذاب سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے، کہ میرا اتنا قریب مالک، میں اس کی نافرمانی کروں۔ جو آپ کا بہت قریبی دوست ہو، آپ کو بڑا پسند ہو، آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، اور وہ آپ کو کوئی بھی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے لیے جان حاضر ہے، آپ جو کہیں لبیک، حکم ہے سائیں، تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر، کہتے ہو نا؟ اپنے کسی نہ کسی زندگی میں کسی دو چار لوگوں سے تو ایسا تعلق رکھا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو بھی کہیں وہ لبیک، ان کے لیے جان حاضر۔ تو کیا اللہ نے جو فرمایا اس کے لیے جان حاضر نہیں ہے؟ اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی عبادت ڈر کے کرنی ہے، عذاب کا سن کر کرنی ہے۔ عذاب برحق ہے، جس سے رب ناراض ہوگا اس کو واقعی عذاب دیا جائے گا، مگر مزہ یہ ہے کہ بندہ کہے یہ میرے مالک کو پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا، میرا رب منع فرماتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دو الگ زاویے ہیں، یہ دو الگ سوچیں ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے، فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کوئی کہے کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو، اللہ جو ہے نا، یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ ایک بار مانگو تو صحیح نا، ایک بار گر گڑاؤ تو صحیح، اس سے دوستی تو کرو۔ مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اچھا حضرت عمر بڑے جلالی نا، فوری طور پر سزا سنانے والے، شراب کی بوتل ہاتھ میں۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا، مارا گیا۔ اب سامنے کھڑے حضرت عمر، کتنا وقت ملا ہوگا اس کو؟ اس نے دل ہی دل میں ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے، خط نہیں لکھنا پڑتا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا مالک، وہ عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کو بخشنے والا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں، منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھیں
मैनू उमरी मुंह न लावे, लख गुना मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। अल्लाह को कितने गुनाह पता है, हमारे सब पता है, जो किया वो पता है, मगर हमारी इज्जतें भी बाकी हैं, लोग हमें नेक भी समझ रहे हैं, हमारी वाह वाह भी हो रही है, मगर वो मालिक जानता है कि कब कब कहां कहां कैसे कैसे हमने उसे नाराज करने वाले काम किए। ऐसे करीम को नाराज नहीं करना चाहिए, ऐसे करीम की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज ये पक्की सच्ची नीयत कर ले, यही काम हो गया तो इज्तिमा वसूल है कि आज मैं और आप ये सच्ची नीयत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसे नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा नारा लगाओ कि शैतान इधर से दूर भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाज का सवाब क्या है? नमाज दीन का सुतून है। घर में पिल्लर होते हैं ना, पिल्लर देखे आपने, इमादुद्दीन कहा गया। अगर पिल्लर निकाल दें, सुतून निकाल दें तो इमारत खड़ी रहेगी? नीचे आ जाएगी ना, गिर जाएगी ना। इस्लाम दीन की इमारत वो नमाज पर है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज प्यारे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को नबी पाक की कयामत के दिन शफाअत नसीब होगी, और नमाजी के लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसे बरोज़े कयामत अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। अल्लाह का दीदार करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अब नियत कर लें, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सच्ची तौबा ये करने की नीयत कर लें। हमारी दावत इस्लामी यही चाहती है कि हम नमाजी बन जाएं, हम सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, हम गुनाह छोड़ने वाले बन जाएं, हम नबी पाक के सच्चे आशिक बन जाएं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।